پہلے تو یہودی خوش تھے، انہیں یہ احساس ہوا کہ محمد تو ہمارے کیمپ فالوور ہیں، جب ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہی از فالوئنگ اس، تو ہمارے پیروکار ہو گئے، تو جھگڑا کائے کا ہے۔ لیکن اب جب آ گیا یہ کہ اپنا رخ بدل دیجئے، اب پیٹھ ہو گئی بیت المقدس کی طرف اور رخ ہو گیا خانہ کعبہ کی طرف، تو ان کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ تو کوئی مسئلہ جو ہے کچھ اور ہے، ایک نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے اور ایک نئی بالکل شریعت آ رہی ہے، نئی امت جو ہے وہ وجود میں آ رہی ہے۔ انہوں نے اس کو ایک مسئلہ بنا لیا، پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا کر دیا۔ یہ کیسے نبی ہیں جن کا قبلہ ہی معین نہیں؟ 16 مہینے ادھر رخ کر کے نماز پڑھی، اگر ادھر کا قبلہ تھا تو وہ غلط تھا، تو 16 مہینے کی نمازیں زیرو ہو گئی، اور اگر وہی صحیح قبلہ تھا تو اب جو نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ زیرو ہو گئی۔ قبلہ تو اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، قبلہ تو ایک ہی ہوتا ہے، ان کا قبلہ ہی معین نہیں ہے۔ 16 مہینے ادھر رخ کر کے نماز پڑھی، اب ادھر رخ کر لیا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، مسلمانوں میں بھی ایسے سادہ لوگ، سادہ مزاج لوگ تھے، وہ ان کے اس پروپیگنڈے سے بہت متاثر ہوئے، لہذا ایک خلش، ایک بے چینی، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ حضور نے وحی سنائی ہے، اللہ کا حکم آیا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ نہ صرف یہ کہ اب فوراً اپنا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف کر دو، حضور ایک خاص قبیلے میں گئے ہوئے تھے، ظہر کی نماز کا وقت وہاں آ گیا، وہاں کوئی دعوت طعام تھی، ظہر کا وقت آ گیا تو کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں۔ اسی دوران میں، نماز کے دوران یہ آیات نازل ہوئی، حضور نے وہی قبلہ بدلا اپنا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب حکم الہی آنے کے بعد تو تاخیر 1 منٹ کی بھی جائز نہیں، تو فوراً آپ نے رخ بدل لیا اور تمام نمازیوں نے بھی رخ بدل لیا۔ لیکن یہاں حکم یہ بھی ہے، وَأَيْنَمَا تَكُونُوا، جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس پر جب عمل ہو گیا تو صحابہ نے عمل تو کیا، دل میں کچھ دغدغہ رہا، کچھ پریشانی رہی، خاص طور پر یہ بات کہ اگر اصل قبلہ یہ تھا اور یہ ہے جو آج ہو گیا ہے، تو پھر ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ ہماری نمازیں 16 مہینے کی ضائع ہو گئی، غلط قبلے کی طرف پڑھی گئی۔ اسی لیے اسی مقام پر کہا گیا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، نہیں اس وسوسے کو قریب نہ آنے دو۔ نماز تو عین ایمان ہے، نماز ضائع ہو گئی تو ایمان ضائع ہو گیا نہیں، اس وقت حکم وہ تھا، اس پر عمل کرنا تقاضا تھا دین کا، اب حکم یہ ہے، اب اس پر عمل کرنا تقاضا ہے دین کا، نہ وہ غلط تھا نہ یہ غلط۔ تم کسی سمت سے نہ بندھ جاؤ، تم ظاہر کے ساتھ زیادہ جو ہے اپنے آپ کو وابستہ نہ کر لو۔ نماز کی اصل روح، دین کی اصل روح تو کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ کا یقین، رسول کی اطاعت، رسول کا فرمان۔ پہلے وہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کا امتحان لے لیا تھا کہ آیا وہ اپنے آبائی، اس لیے کہ مکہ جو ہے اور بیت اللہ جو ہے وہ تو ان کا سمجھیے کہ قومی شعار کے درجے کے اندر رکھنے والی چیز تھی، قومی شعائر میں سے، اب اس کی طرف پشت کرنا سب پر بھاری گزرا۔ لیکن یہ کہ وہ رسول کے ساتھیوں کے پورے بند یا تمام صحابہ جو ہیں دونوں امتحانوں میں ثابت قدم اور کامیاب ہوئے۔ اب لیکن اس خلش کو مٹانے کے لیے دیکھیے عجیب ہے یہ بات، یہ مسئلہ آج ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بڑا ہی چھوٹا سا مسئلہ ہے، جب یہ مسئلہ آیا تھا تو یہ چھوٹا نہیں تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا۔ خاص طور پر وہ جو ایک ذہنیت ہے کہ جو دین کے اعمال ہیں ان کی روح کی بجائے ساری نگاہ جو ہے وہ اس کے ظاہر سے وابستہ ہو جاتی ہے، اس کے لیے یہ معاملہ بہت کٹھن تھا۔ یہی وجہ ہے اس قرآن مجید میں آپ کے علم میں ہوگا پورے 2 رکوع ہے تحویل قبلہ کے اوپر۔ حالانکہ آج ہمارے نزدیک کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہاں اس وقت ڈی فیکٹو جو اس وقت کی سچویشن تھی اس میں اس کی اتنی اہمیت تھی، دلوں پہ جو کیفیت گزر رہی تھی اس کا جو ہے صحیح طور سے اس کا علاج اور اس کا معالجہ اور مداوع ضروری تھا۔ 2 رکوع جو ہے، رکوع 17واں اور 18واں پارہ سیقول کے پہلے 2 رکوع خاص اسی پر ہے، جس تکرار کے ساتھ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اس سے 2 رکوع پہلے ایک بات کہی گئی، یہ آپ کو ملے گا 14ویں رکوع کے اندر، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ دیکھو لوگوں، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں،
تم جدھر بھی رخ کرتے ہو وہ اللہ کا رخ ہے. اللہ کسی رخ میں محدود نہیں ہے. کیا مغرب صرف اللہ کا رخ ہے؟ مشرق نہیں ہے؟ آج آپ کو معلوم ہے کہ ہم پڑھتے ہیں مغرب کی طرف اور امریکہ والے یا افریقہ والے وہ مشرق کی طرف نماز رخ کر کے پڑھتے ہیں. تو مشرق و مغرب سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اور دوسرے یہ کہ کوئی قبلے کی سمت معین کر دینا اس کا مطلب یہ نہیں اللہ اس سمت میں محدود ہے، بلکہ یہ تو تمہاری ہم آہنگی کے لیے، یکسانی کے لیے، یک رنگی کے لیے. ایسا نہ ہو کہ اب آپ کھڑے تو کسی کا رخ ادھر ہے، کسی کا رخ ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے. یہ نہیں، سب ایک رخ میں کھڑے ہوئے ہوں، صفیں بندھی ہوئی ہوں. دیکھنے والا جو ہے کوئی شخص اگر آ جائے اچانک وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے. ایک فرانسیسی سیاح صرف اس منظر کو دیکھ کر ایمان لے آیا تھا. وہ آیا تھا مصر سیاحت کے لیے، بہت بڑا وہاں کا دارالعلوم ہے جامع الازہر، اس کی جو جامع مسجد ہے اس کے وہ مینار پر چڑھ گیا. عصر کا وقت تھا. مینار کے اوپر سے اس نے منظر دیکھا، صحن میں عصر کی جماعت ہو رہی تھی. اب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں، سیدھی سیدھی صفیں بندھی ہوئی ہیں. ایک امام کا کوشن ہے اور وہ جھک رہے ہیں، اور اسی طرف سے کوشن آئی ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں. یہ منظر ایسا اس کے دل کے اوپر اس نے اثر کیا، وہ ایمان لے آیا کہ جس مذہب کی عبادت اتنی منظم، اس کے اندر یہ رنگ ہے، گویا کہ ملٹری پریڈ ہو رہی ہے. اس طرح کا انداز عبادت کا، ایک تو کلیکٹیو، انفرادی نہیں، اجتماعی، اجتماعیت کی اہمیت، اور پھر اس کے اندر وہ رنگ اور یکسانی، ہم رنگی دیکھ کر. تو اس طریقے سے تمہارے اندر یک رنگی پیدا کرنے کے لیے ایک رخ معین کر دیا. اس کا یہ مطلب نہیں اللہ اسی رخ میں ہے. للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم رخ کرو اللہ کا رخ ہے. شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. اللہ تعالیٰ کسی رخ میں جو ہے محدود نہیں ہے. اس کو خوب کہا ہے غالب نے، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود. قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. یعنی ہم جسے سجدہ کر رہے ہیں کعبے کو سجدہ نہیں کرتے ہم. چاہے وہ لوگ جو مسجد حرام میں کھڑے ہو کر وہ وہاں پر صفیں باندھے ہوئے کعبے کے گرد کھڑے ہوئے ہیں، مسجود کعبہ نہیں ہے، معاذ اللہ. مسجود صرف اللہ ہے. اس لیے ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود. مسجود ہمارا جو ہے وہ تو ادراک، ہمارے عقل اور فہم اور ہمارے تخیل اور تصور سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود. قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. یہ قبلہ نما ہے، اصل میں یہ ایک ڈائریکشن ہے جو معین کر دی گئی. بس یہ ہے، اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہ سمجھو. یہ بات کہہ کر پھر 2 رکوعوں کے بعد وہ پورے 2 رکوع آئے جس میں کہ یہ حکم تحویل قبلہ کا حکم آ گیا. اب عنقریب بہت سے ناسمجھ لوگ کہیں گے کس شے نے ان کا رخ پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ رہے ہیں 16 مہینے. قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے اللہ کے ہیں مشرق اور مغرب سب کے سب، تمام ڈائریکشنز، تمام سمتیں اللہ کی. اب دیکھیے اس کے بعد 2 رکوعوں میں تحویل قبلہ کے احکام لانے کے بعد پھر 2 رکوعوں کے بعد 19-20 نکال دیجئے، پھر 21ویں رکوع کی یہ پہلی آیت ہے. گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ جیسے میرا دھڑ ہے، 2 رکوع 17-18 یہ تو میرے دھڑ کے مانند ہے کہ 2 رکوع مکمل ہے تحویل قبلہ کے حکم پر. لیکن 2 رکوع پہلے بھی ایک آیت آ گئی، للہ المشرق والمغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اس کے بعد بھی اگر کوئی خلش رہ گئی، کوئی دل کے اندر جو بے اطمینانی رہ گئی، ہوں گے کچھ لوگ، اب اس کے لیے آخری جس کو کہیں گے موپنگ اپ آپریشن 2 رکوعوں کے بعد، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو. یہ ہے، اس لیے ترجمہ کیا کیا، نیکی یہی، یہ نیکی تو ہے. جب حکم تھا شمال کی طرف تم نے اس کی پیروی کی، یہ نیکی تھی، رسول کی اطاعت کی. اسی طرح اب جب ہو گیا جنوب کی طرف تم پیروی کر رہے ہو تو یہ نیکی ہے. لیکن نیکی یہی نہیں ہے، ہر شے کا ایک باطن ہے ایک ظاہر ہے. اب جیسے نماز ہے، نماز کا ظاہر کیا ہے، تمام فقہا اس سے بحث کریں گے. وضو کے کیا فرائض ہیں، کیا سنن ہیں، کیا نوافل ہیں، کیا مستحبات ہیں،
پھر یہ کہ نماز کے اندر کھڑے کیسے ہونا ہے، کس طور سے ہونا ہے، رکوع کیسے ہے، گھٹنے کو کس طریقے سے پکڑنا ہے، پھر یہ کہ آپ نے کھڑے ہونا ہے تو ایسے کھڑے ہونا ہے کہ کمر سیدھی ہو جائے، بالکل سکون ہو جائے، یہ نہیں کہ آدھے رکوع سے ہی آپ سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ اس کو کہا حضور نے یہ نماز میں چوری ہو رہی ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ نماز کا ظاہر ہے اور فقہا اس سے بحث کرتے ہیں۔ لیکن ایک ہے نماز کا باطن، ایک ہے نماز کی روح، خشوع اور خضوع، یہ یقین کہ میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں۔ سجدہ کریں تو یہ احساس کہ میں نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے۔ یہ کیفیت جو ہے خشوع اور خضوع کی اور حضور قلب کی، اگر یہ نہیں ہے تو چاہے فقہی اعتبار سے 100% صحیح نماز آپ نے پڑھ لی تو نماز کا فرض تو ادا ہو گیا، اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ نماز کا ظاہر کیا ہے؟ تمام فقہا اس سے بحث کریں گے، وضو کے کیا فرائض ہیں، کیا سنن ہیں، کیا نوافل ہیں، کیا مستحبات ہیں، پھر یہ کہ نماز کے اندر کھڑے کیسے ہونا ہے، کس طور سے ہونا ہے، رکوع کیسے ہے، گھٹنے کو کس طریقے سے پکڑنا ہے، پھر یہ کہ آپ نے کھڑے ہونا ہے تو ایسے کھڑے ہونا ہے کہ کمر سیدھی ہو جائے، بالکل سکون ہو جائے، یہ نہیں کہ آدھے رکوع سے ہی آپ سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ اس کو کہا حضور نے یہ نماز میں چوری ہو رہی ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ نماز کا ظاہر ہے اور فقہا اس سے بحث کرتے ہیں۔ لیکن ایک ہے نماز کا باطن، ایک ہے نماز کی روح، خشوع اور خضوع، یہ یقین کہ میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں۔ سجدہ کریں تو یہ احساس کہ میں نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے۔ یہ کیفیت جو ہے خشوع اور خضوع کی اور حضور قلب کی، اگر یہ نہیں ہے تو چاہے فقہی اعتبار سے 100% صحیح نماز آپ نے پڑھ لی تو نماز کا فرض تو ادا ہو گیا، اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ قانون جو ہے وہ آپ کے داخلی کیفیات سے بحث نہیں کر سکتا۔ آپ نے جرم کیا، کس لیے کیا، کیوں کیا، اس سے کوئی بحث نہیں۔ جرم کیا، اس کی سزا ہے، وہ ملے گی آپ۔ لہذا قانون جو ہے اس کا دائرہ علیحدہ ہے اور حقیقت کا دائرہ اور ہے۔ ہمارے ہاں ان کو عام طور پر کہا جاتا ہے صوفیہ، مرشد لوگ، جو کچھ اندرونی اور باطنی اصلاح کی طرف لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں، روح درست ہو جائے، واقعتاً اللہ تعالیٰ کی محبت پورے وجود میں سرایت کر جائے، واقعی جب کھڑے ہوں اللہ کے حضور میں تو معلوم ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو اس لیے اے مسلمانوں، تمہیں اب بھی اگر کوئی خلیش ہے، یہ ساری باتیں تمہیں بتا دی گئی، اللہ کا حکم آ گیا، اس سب کے باوجود اگر خلیش ہے تو پھر دوبارہ سن لو، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ دیکھو نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کر دو، اگرچہ یہ بھی نیکی ہے جب اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، رسول کے حکم کے مطابق ظاہر ہوگا۔ ظاہر کی بھی اہمیت ہے لیکن کل ظاہر نہیں ہے، ظاہر ہی کو کل نہ سمجھ لو، اور اس کی روح پر اور اس کی جو باطنی جو اس کے اندر جذبہ ہو رہا کیا چاہیے کار فرما، اس پر بھی نگاہ رکھو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بلکہ نیکی، حقیقی نیکی تو اس کی ہے جو، اب یہاں ظاہر بات ہے کہ اس سے آگے آج ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے، اس وقت ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، سورۃ العصر کا اور اس آیت البر کا ایک تقابل کر لیجئے۔ دیکھیے سورۃ العصر میں ایک لفظ آیا تھا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہاں کچھ نہیں تھا کہ ایمان کس کس چیز پر، کون کون سی باتوں پر، کچھ نہیں۔ یہاں کیا آیا؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اسی کی تشریح ہو گئی۔ نیکی تو حقیقتاً اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر، قیامت کے دن پر، اور فرشتوں پر، اور کتابوں پر، اور نبیوں پر۔ تو اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے ایک بند کلی ہو، کلی ابھی بند ہے، موتیے کی ہے، چمیلی کی ہے، کلی ہے، بند ہے، گلاب کا کلی ہے، بند ہے، اس کے اندر پتیاں موجود ہوتی ہیں، آپ زبردستی کھول کے دیکھیں گے تو نظر آ جائے گا پتیاں تو ہیں، پتیاں ظاہر نہیں ہوئیں، وہ کلی کھلی، پھول بنا، اب پتیاں ظاہر ہو گئی۔ تو وہاں ایمان جو ہے وہ بند کلی کے مانند تھا، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، لیکن اس ایمان کی کلی کے اندر جو 5 پتیاں موجود تھی وہ کھل گئی یہاں پر آ کر، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ تفصیلی بحث اس پر بعد میں ہوگی۔ اس کے بعد وہاں لفظ کیا تھا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
اس عمل الصالحات کے اب یہاں پر 4 شاخیں آ رہی ہیں. اس کی تمثیل بہترین میرے نزدیک ہے کہ درخت کا ایک تنا ہے، اس میں ایک شاخ نکلی، دوسری نکلی، تیسری نکلی، چوتھی نکلی، 4 شاخیں. عمل صالح کی 4 شاخیں آ رہی ہیں جو یہاں پر آ رہی ہیں. سب سے پہلی کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. اس کا ایک جامع لفظ لائیں گے تو انسانی ہمدردی. سب سے پہلا جو ہے، پہلی شاخ، اہم ترین شاخ انسانی ہمدردی ہو کہ انسان کسی کو دکھ میں دیکھے تو خنجر چلے کسی پہ، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اسی کو ہمدردی کہتے ہیں. ہمدردی کیا معنی؟ ہم جماعت، ہم عصر، ایک زمانے کے لوگ، ایک جماعت میں پڑھنے والے طالب علم، ہم جماعت، ہم درد، جن کا درد کامن ہو جائے. تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، میں بھی محسوس کر رہا ہوں اس تکلیف کو اپنے دل میں، اس کا نام ہمدردی ہے. اگر کوئی بھوکا ہے، پیاسا ہے، غریب ہے، کسی کے تن پر کپڑا نہیں ہے، کوئی ہاتھ دراز کر رہا ہے آپ کے سامنے، اپنی عزت نفس ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، کوئی جکڑا گیا ہے، کوئی غلام ہے، اسے چھڑانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے، یا کوئی شخص ہے جو قرض کے اندر اس طرح بندھ گیا ہے کہ جتنی بھی حرکت کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کچھ اور ہی الجھتا چلا جاتا ہے. اس کو کہیں ایک بڑی سی کوئی امداد دے کر ایک دفعہ اس سے چھٹکارا دے دیا جائے، بجائے اس کے کہ اسے صرف اس کی مینٹیننس کے لیے کچھ تھوڑی تھوڑی خیرات دی جاتی رہے. ایک یکمشت جو ہے وہ بڑی، یہ سارے ہیں. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. اور عمل صالح میں سب سے پہلے مقدم ترین، یہ بڑی اہم بات ہے، اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی بعد میں. اور دیا اس نے مال اس کے محبت کے علی الرغم، مال ہر ایک کو محبوب ہے، لیکن وہ آدمی اپنا مال دے رہا ہے. وہ نیک اگر حقیقتاً ہے، کس کو دے رہا ہے؟ اپنے غریب قرابت داروں کو سب سے پہلے وہ ہیں، پھر یتیم، مسکین، مسافر. حالت مسافرت میں یہ کیفیت عام طور پر طاری ہو جاتی ہے کہ آدمی کو ضرورت ہوتی ہے مدد کی. وسائلین، مانگنے والے، وفی الرقاب، گردنوں کی چھڑانے والے. دوسری شاخ واقام الصلاۃ، نماز قائم کی. تیسری شاخ وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کی. یہ 2 عبادات کی شاخیں ہو گئی. پہلی شاخ انسانی ہمدردی، دوسری 2 شاخیں عبادات میں جو اصل ہیں، بنیادی ہیں، صلاۃ اور زکوٰۃ. نمبر 3 والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. یہ بھی عمل کی ایک بات ہے. جب کوئی معاہدہ ہو جائے، کوئی کانٹریکٹ ہے، کوئی پرومس ہے، اس کو پورا کرنا. اس میں سٹریم لائننگ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ تمام معاملات جو انسانی ہیں وہ معاہدے کے بل پر چلتے ہیں، کانٹریکٹ کے بیسس پر چلتے ہیں. کوئی بڑا بلڈنگ کا کام ہے، کوئی بڑا کاروبار ہے، کانٹریکٹ ہے، سپلائی کا کانٹریکٹ ہے وغیرہ، امپلائی کانٹریکٹ ہے، یہ کانٹریکٹس ہیں. ایک ملازم آپ نے رکھا ہے، وہ شام تک کام کرے گا اور شام کو آپ اسے 100 روپے دیں گے، یہ کانٹریکٹ ہے. کانٹریکٹ کو پورا کرنا، معاہدوں کو پورا کرنا، گویا کہ سٹریم لائننگ ہو جائے پورے کے پورے معاشرے کے اندر. جو باہمی معاملات ہیں، بین الانسانی تعلقات، اس میں عہد کی پابندی. اور آخری بات یہ صبر جو سورۃ العصر میں ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ جانی اور مالی نقصانات سے. اس راستے میں آئے ہو اگر، تو اب قدم قدم پر امتحان آئیں گے، تمہیں آزما لیا جائے گا کہ واقعتاً تم ایمان لائے ہو. تو چاہے فقر و فاقہ ہو، چاہے تکلیفیں ہوں، اور چاہے جنگ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرنا پڑے، اپنے آپ حاضر ہو جانا پڑے، ثابت قدم رہنا. اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں راست باز لوگ. یہ اگر کوئی نیکی کا اگر کوئی دعویٰ کریں تو پھر سچے ہیں، نیکی کا دعویٰ کرنے میں سچے ہیں اگر یہ ہے کردار. اب یہ پوری انسانی شخصیت کا حیولہ سامنے آیا ہے. یہ تمام چیزیں اگر کسی شخصیت میں موجود ہیں، ایک پوری کردار نگاری جو ہے اس آیت کے اندر ہو گئی ہے. اولئک ھم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں. تمہارا تصور تقویٰ کچھ اور ہے، خاص وضاقتہ ہو، خاص لباس ہو، خاص انداز ہو اٹھنے بیٹھنے کا، تو بس وہ فلاں شخص بڑا متقی ہے. متقی یہ ہے جس میں یہ سارے اوصاف ہوں. یہ ہے ایک جامع شخصیت. اور واقعہ یہ ہے
نیکی کے موضوع پر یہ قرآن حکیم کا جامع ترین مقام ہے نیکی کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے، اور یہ کہ اس کے اوپر واقعتاً قرآن کا تصور نیکی کے موضوع پر صرف اس ایک آیت کی روشنی میں مکمل تصنیف کی جا سکتی ہے، مکمل کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ رب رحیم مشفق متعطف